السلام علیکم۔ آج ذرا سا اس حوالے سے بات کرتے ہیں جو کل بینکنگ کمیٹی جو سینٹ کی ہے اس میں جو بات ہوئی ہے IMF کے حوالے سے، اور گورنمنٹ نے یہ بڑا کلیئرلی واضح کر دیا ہے کہ ان کا کوئی ایسا پلان نہیں ہے فی الحال IMF کو پروگرام کو ختم کرنے کا کیونکہ ظاہر سی بات ہے، وہ بات تو درست کی ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کے لیے کافی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہے۔ تکلیفیں ان دا سینس کہ آپ نے بہت سارے ایڈجسٹمنٹ کیے جس میں کامن مین کو بڑی پرابلم ہوئی ہے، جیسے آپ نے دیکھا بہت زیادہ ہائیک کرنا پڑا انٹرسٹ ریٹ کو، اس کے ساتھ ساتھ ایکسچینج ریٹ آپ نے بہت ویک کیا جس کی وجہ سے انفلیشن آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ بڑھا ہے، اور اس کا جو الٹیمیٹلی جو اس کا سارا لوڈ تھا وہ کامن مین پہ جا کر اس کا پڑا ہے۔ تو میرا خیال سے میں تو اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ فی الحال ایسا کچھ ہونا نہیں چاہیے، اور یہ بیچ میں ریومر اڑ رہی تھی، کچھ لوگوں نے ریومر بھی اڑا دی تھی کیونکہ اس میں کوئی صداقت تو نہیں لگ رہی تھی، بٹ اگین کچھ پتہ نہیں کہ آگے کیا ہے، کیا حکومت کیا عمل اختیار کرتی ہے، کیونکہ یہ تو سارا اس پہ بھی ڈپینڈ کرے گا کہ IMF جو ہے اس کا رویہ کیا ہے، بیکاز پاکستان نے تو آلموسٹ جہاں تک موسٹلی جو مطلب ان کے جو ٹارگیٹ ان کو دیے ہوئے تھے انہوں نے آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اس میں کہا چیزیں ہیں جیسے اب وہ بڑی زبردستی کی بات ہے کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ڈپازٹ آپ کنفرم کریں۔ اچھا، ڈپازٹ کے والے سے بھی تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کافی لوگ بہت ایکٹیو ہو گئے تھے اور یہ کنفرم کر رہے تھے کہ 4 بلین کا جو سعودی عربیہ کا 2 بلین کا جو ڈپازٹ ہے وہ 4% پہ وہ دیکھیے یہ ابھی انٹیمیٹ کے انڈیکیٹ کیا ہے۔ اصل میں مجھے افسوس یہ ہوا اس کو دیکھ کر کہ اب وہ سارے لوگ جو یہ لکھ رہے ہیں نا کنفرم ہو گیا ہے، اب خدا نہ خواستہ فار اینی ریزن ڈیلے ہو جائے یا کنفرم نہیں ہوتا یا گورنمنٹ کے کچھ اور پلانز اگر ہو جائیں تو پھر یہی جو سارے لوگ ہیں جو یہ لکھ رہے ہیں کہ ہو گیا تھا، بعد میں کہیں گے یہ حکومت نے مس کر دیا، چانس مس ہو گیا۔ تو یہ ہر دور میں سب کے اوپر یہ ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو اس ٹائپ کے جو اسٹوری ٹیلرز ہیں ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی بات نہ کریں جس سے بہت ڈیمیج ہو۔ مطلب یہ انہوں نے یہ ہنٹ یہ کرایا ہے کہ ابھی 4% پہ خیال ہے کہ وہ 4% پہ بات طے ہوگی، تو جب وہ اب آگے بڑھے گی اس میں ڈاکومنٹیشن پورے پراپر ہوں گے، چونکہ دیکھیں نا وہ اس میں تو پھر پیپر بھی وہ سارے جو ہیں وہ کمپلیٹ کرنے ہیں، وہ سائن ہوں گے، پھر اس کے بعد جا کر یہ ہوگا۔ تو اب کس مرحلے پہ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہوں گا کہ جنہوں جو لکھ رہے ہیں ان کو سب معلوم ہوگا، جن کو کیسے معلوم ہوگا، یہ تو حکومت نے ابھی بتایا نہیں، ان کا پریروگیٹو ہے، اور وہ جب اناؤنس کرے گی تو اس کے بعد جا کے اس میں کہیں کنفرمیشن ہوگی۔ تو میرا خیال سے قبل اس وقت اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جو میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ دیکھیں اس سے ڈیمیج بہت ہو جاتا ہے چیزوں کو، جیسے ایکسچینج ریٹ آپ کا اس وقت اتنا برٹل ایسے پوائنٹ پہ آیا ہوا ہے، ایک ٹف سچویشن ہے، تو ایسی کوئی لوز ٹاک نہ کریں جس میں جا کے ہمیں بعد میں دشواری ہو، کیونکہ ہم سب کو وہی بات کرنی چاہیے جو پاکستان کے انٹرسٹ میں بات ہے۔ میرا پرپس جو ہے یہ بات کرنے کا صرف اس حوالے سے صرف یہی تھا۔ دوسرا کیا کہتے ہیں، ایک آپ نے دیکھا کہ ابھی ہماری جو مارکیٹ ہے انٹر بینک مارکیٹ، اس میں ایک وائڈ گیپ ہو گیا بٹوین انٹر بینک مارکیٹ ریٹ اور پیرل مارکیٹ ریٹ۔ اچھا دیکھیے یہ ایک اور بھی وجہ میں آپ کو بتاؤں، چونکہ جب حج کا سیزن بھی آ رہا ہوتا ہے تو لوگ ریزننگ اس کے لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا ریزرو تو دیکھیے نا وہی 4.4 بلین کا، اس میں تو آپ نے کوئی کمی نہیں ہوئی، باقی چیزیں بھی جو ہے آپ کی مینیجر ہے، آپ کا سرپلس ہے، ٹھیک ہے سرپلس کم ہوا، مائنس میں تو آپ نگیٹو میں تو نہیں ہے، پیمنٹس ڈیفینیٹلی کرنی ہے پائپ لائن میں، وہ تو آپ کریں گے، نہیں کریں گے تو پھر اس میں کیا کہتے ہیں وہ آپ کا ڈیفالٹ ہو جائے گا اس سچویشن میں، تو ایسا تو نہیں ہوگا میرے خیال سے، وہ ارینجمنٹ ہو جائے گا، اور میرے خیال سے منسٹری فائنانس نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ پیمنٹ کر دیں گے، اور ہم بلیو بھی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کہیں خدا نخواستہ پیمنٹ نہ ہو۔ تو یہ جو گیپ ہے یہ اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ کا ٹرینڈ اگر آپ دیکھیے کہ ہر اس میں کوئی نہ کوئی ان کو ریزننگ چاہیے ہوتا ہے، اور یہ رائٹ گیپ ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا یہ دیکھیے خیال رکھیے، میں ایک اور چیز بتا دوں، جو بائر ہیں اس وقت وہ بھی اس کا خیال رکھیں کہ یہ بہت رسک پہ ہے اس وقت، یہ بہت ہائی لیول ہے بائنگ کرنے کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بقرعید کے پیسے اب فلو آنے شروع ہوں گے، تو ریمیٹنسز تو جو ہیں وہ آپ کا اس میں تو فار شیور مطلب اضافہ ہوگا، اور اچھا خاصا انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ تو یہ جو ہے آپ دیکھیے گا کہ دو چیز ہوگی، اگر پیمنٹ بھی ساتھ ساتھ جیسے ارینج ہو گیا اور نکلتا رہا، اور ریمیٹنس کا فلو جو آپ کا ہے وہ اچھا ہو گیا، چونکہ دیکھیں اب امپورٹ جو ہے وہ آپ نہیں دیکھیے گا کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو اوور نہیں کر سکتے، ہم یہ لگژری افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس وقت، یا آپ جا کر بس ہر چیز جو ہے وہ آپ اس وقت منگا رہے ہیں۔ وہ آپ کو ایک بیلنس آؤٹ جو اپروچ رکھا ہوا ہے میرے خیال سے یہی
میں دیکھ رہا ہوں ابھی فی الحال رہے گا انٹل بجٹ. اور ویسے بھی جو کمپنیز ہوتی ہیں خاص طور پہ کارپوریٹ جو ہے وہ اپنا جو ہاف ایئرلی اور ایئر اینڈ پہ جو ہوتا ہے اس کا ذرا ایکٹیویٹی بھی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے بیلنس شیٹ پرپس کے لیے بھی, اور ویسے بھی ادروائز بھی چونکہ بینکس بھی تھوڑا سا مطلب اس معاملے میں اس وقت محتاط ہو جاتے ہیں وہ اپنی بیلنس شیٹ کے لیے. تو مطلب یہ اس میں بہت سارے اور فیکٹرز ہیں, صرف یہ کہہ دینا یہ نہیں ہے. لیکن ایک وجہ جو ہے جو بڑا ڈیمیجنگ ہے, میں سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. آج ڈان میں دیکھ رہا تھا کہ مفتاح اسماعیل نے یہ کہہ دیا کہ سپٹمبر تک $2 بلین سے نیچے ایف ایکس ریزرو ایس بی پی کا چلا جائے گا. یار ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں, میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. کہ ایک تو یہ کہ حکومت کے وہ ہے, ہم تو بات دیکھیے جو کر رہے ہیں وہ تو ہم تو پاکستان کے انٹرسٹ میں بات کر رہے ہیں, اور ہمارا جو وہ پرائرٹی جو ہے نا, جو ہماری سب سے زیادہ اہمیت والی بات ہوتی ہے یا ہم کوشش کرتے ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو اتنا ڈیمیجنگ قسم کا آپ وہ مت دیجیے. اور آپ یہ یعنی کہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی مطلب کہ آگے ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا یا ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے, تو پلیز وہ تو آگے ہم دیکھیں گے کہ اس وقت کیا ہوتا ہے. یہ کوئی آج سے تو یہ بات نہیں ہے, یہ تو آپ مطلب مسلسل یہ 23 دفعہ IMF کے پاس گئے اسی لیے تھے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. تو بھائی آپ جو اس میں 24 ٹائم بھی آپ کو جانا ہی ہے, یہ تو سب کو پتہ ہے. تو میرا یہ نہیں خیال ہے کہ یہ مناسب گفتگو انہوں نے کی ہے. بس میرا یہ خیال ہے کہ پتہ نہیں اپنی پروجیکشن کر رہے ہوتے ہیں یا پتہ نہیں یہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال وقت کے مناسبت سے یہ بالکل کرنے والی بات تو نہیں تھی, کیونکہ یہ تھوڑا ڈیمیجنگ ہو جاتا ہے. اس کے اوپر ایکسچینج ریٹ کے اوپر بھی دیکھیے پریشر آ جاتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے باعث اس میں پھر آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ ہر مختلف لیول پہ لوگوں کو پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اس میں فارن ایکسچینج کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جو آپ کی کارپوریٹ بھی ہے ظاہر سی بات ہے ایکٹیویٹی پھر نیکسٹ بجٹ کے بعد جو ہے آپ کا نیکسٹ فسکل ایئر میں وہ ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی فرسٹ کوارٹر میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس قسم کی جو ڈسکشن سے گریز کرنا چاہیے, جو کہ بہت ڈیمیجنگ بھی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہو رہا ہے اس میں ایکسچینج ریٹ کا, آئی ایم شیور کہ وہ بھی ایک وجہ ہوگی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا پریشر, حالانکہ مائنر سا ہے ان ٹرمز آف پرسنٹیج. آپ دیکھیے تو کوئی موومنٹ نہیں ہے, 1-2 روپے تو اب عام سی بات ہو گئی ہے. آپ وہ دیکھ لیجئے کہ ین کو دیکھ لیں آپ 2-3 دن میں ایک دم 3-4% موو ہو گئی ہے فار دیٹ میٹر. یا آپ اس کو دیکھ لیں, یورو کو دیکھ لیں, پاؤنڈ کو دیکھ لیں, یہ آدھے سے 1% ڈیلی کی موو ہے جو ہم اتنا شور کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک کامن سی بات ہے. لیکن ہاں مسلسل وہ ویک ہونا جو ہے وہ ہمارے لیے فیوریبل نہیں ہے, چونکہ ہماری اکانومی کو میں بار بار کہتا رہا ہوں, یہ جو ویکر پاک روپی ہے, ویک پاک روپی کرنے کی وجہ سے یہ اتنی مشکلات جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. تو گین تو ہم نے کچھ نہیں کیا, ایکسپورٹ آپ نے کچھ نہیں کیا, چونکہ ایکسپورٹ آپ ڈپینڈنٹ اپنے را مٹیریل امپورٹ پہ ہوتے ہیں. وہ آپ کو میں بار بار کہہ چکا ہوں, میں 30-35% آپ کا وہ امپورٹ آپ کریں گے تو پیسے کہاں ہیں آپ کے پاس. ظاہر سی بات ہے وہ ایریا بھی آپ کا ہٹ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ ٹریجری بل کے حوالے سے کل آکشن ہوا تھا, اس میں 444 بلین کے اراؤنڈ انہوں نے اٹھایا ہے اگینسٹ ٹارگیٹ آف 375 بلین. اچھا دیکھیے اب یہ زیادہ اس لیے ان کو لینا پڑتا ہے, یہ ایک آپ کو بار بار آپ یہ دیکھ رہے ہیں جب آپ کا جب ریونیو کلیکشن ٹیکس ریونیو جب آپ کا کم ہوتا ہے تو آپ کو اس وقت اس میں اور دوسرے فیکٹرز بھی بہت آ جاتے ہیں, اور آپ کیا کہتے ہیں بورنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت آپ کو بھائی ایک سارٹ آف یہ آپ کو اس سائڈ پہ پھر وہ اسٹیٹ بینک کے اومو کے تھرو وہ انجیکشن کرتا ہے ایکسیس منی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے اومو جو آپ کا ہے دونوں ملا کے کمرشل اور اسلامک جو ہے وہ تقریباً 8.5 ٹریلین کے اراؤنڈ ہو گیا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت ٹیکس کے آپ کا شارٹ فال رہا ہے. یہ سارٹ آف آپ کو لیٹرل کہہ لیں, آپ اس کو جو نام دینا چاہیں آپ دے لیں. اگر آپ ایک طرف سے سوچئے کہ آپ کی 21% پہ انٹرسٹ ریٹ ہے, تو جو اسٹیٹ بینک کا جو پیسہ سسٹم میں ڈالنا ہے جسے ہم ہیلی کاپٹر منی کہتے ہیں, تو وہ صحیح معنوں میں یہ مطلب سمجھنے والی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات جو ہے. لیکن ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ چونکہ آپ کا ریونیو کلیکشن جو اس میں شارٹ فال ہوتا ہے تو پھر آپ یہاں یہ دیکھتے ہیں, اور یہ سلسلہ جب تک رہے گا یہ ایسے ہی رہے گا. تو وچ از اگین ناٹ اے ہیلدی سائن. لیکن یہی اسی امید سے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کسی وقت تو ٹھیک ہوگا. تو بس چلیے آج تک کے لیے اتنا, پھر انشاءاللہ کل دوبارہ بات کریں گے. اللہ حافظ, تھینک یو.